بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ کہ جو زبانیں رسول اللہ کے سامنے کھول جاتی تھی، عام آدمی تو حضور سے پوچھ لیتے تھے کہ وہی ہے یا آپ اپنی رائے دے رہے ہیں، اور حضور نے اتنی تربیت کی صحابہ کی کہ جب بریرہ کو بھی بتا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہ حکم نہیں دے رہا، نہ یہ دینی کو مسئلہ، میری رائے، اس نے کہا میں نہیں مانتی، حالانکہ اس کو آزاد کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خرید کر، کتنا احسان تھا اس پر، اور لونڈی تھی، مگر اس نے کہا جب آج کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ میں پہلے خاوند سے نکاح رکھوں یا آزاد ہونے کے بعد توڑ دوں، میں نہیں رکھنا چاہتی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک، کسی نے اس کو برا نہیں کہا، اتنی آزادی۔ مگر یہاں یہ حال ہو گیا کہ ولید ابن عبد الملک اگر خطبہ دے رہا ہے جمعہ کا کہ چلا گیا، اثر بھی جا رہی ہے، تو ایک تابعی نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے بندے، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری، کیوں وقت نمازوں کی تم برباد کر رہے؟ تو اس تابعی کو کیا جواب ملا؟ صحابہ میں دیکھیں ابن حجر، یہ وہ جرم کی حکومت ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلط کی، ہم اس جرم کو معاف نہیں کر سکتے۔ اسی کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں کہ مسلمان ملکوں میں آزادی نہیں آئی۔ یورپ میں فرانس کا جو انقلاب تھا، میگنا کا، وہاں لوگ پھر بھی جانیں چھڑا گئے، بادشاہ انہوں نے ختم کر دیے، اپنے حکمرانوں کے خلاف بول سکتے، ہم نہیں بول سکتے، جہاں تلوار ہے کہ بولو، اور بے شمار لوگ مارے گئے اللہ کے نیک بندے جنہوں نے حق کہا، زبانیں گم کر، یہ جبر و استبداد کی، تو تمتع روکا۔ نمازوں کا آپ صحیح بخاری میں دیکھ لیں کہ نمازیں ان کے دور میں کیا ہو گئی، حضرت انس رضی اللہ عنہ گئے ولید کے زمانہ روتے تھے کہ لوگوں نماز بھی ضائع ہو گئی، یہ صحیح بخاری میں اٹھا کر تجوید صلاۃ میں پڑھ لینا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ نماز کا وقت ہے، زور تم عصر کے وقت پڑھتے اور عصر اس وقت پڑھتے ہو جب سورج غروب ہونے لگتا۔ تو کئی صحابہ اور تابعین کا پھر شرح میں ابن حجر اور سارے علماء لکھتے ہیں بیچارے جمعہ پڑھاتے اور دیکھتے کہ وقت تو چلا گیا، پھر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیتے، اٹھ کر پڑھ ہی نہیں سکتے، لوگ کہتے اٹھ کر پڑھو، کہنے گردن کٹوانی، اور خدا کے بندو اس کے لیے کسی تاریخ کی ضرورت نہیں، تم تاریخ کی طرف بھاگتے ہو، جب یزید کو نیک بنانا ہوتا کہ وہ رویا تھا، اس جھوٹی تاریخ کی طرف تم بھاگتے اور پڑھا لیتے ہو۔ حدیث کی کتابوں میں اور دیکھ لو ضمن کے نمازوں کا کیا بنا، نماز عید اس کا خطبہ کیوں پہلے کیا میرے معاویہ نے، اور کیوں پوری سلطنت نے حکم دے دیا؟ یہاں چھوٹی سی بدعت کو نکالتا ہے، کہتے ہیں بدعت ہی جہنمی ہے، اور یہ بیچارے تو بدعتیں نیک نیتی سے نکالتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں جو بھی غلطی سمجھ لو، مگر بد نیتی سے۔ کہ عید کے خطبہ میں یہ لوگ حضرت علی اور ان کو محبت رکھنے والوں پر لعنت کرتے ہیں، جاؤ محلہ ابن حزم کی اٹھاؤ اور فتح الباری اٹھاؤ، لعنت کہ علی اور اس سے پیار رکھنے والوں پر لعنت اللہ، وہ مر چکا ہے بیچارہ۔ یہاں ہمیں حدیثیں سناتے ہیں مرنے والے کو بڑھانا، یہ معاویہ کو نہیں یاد ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کو لعنت کرتا تھا جب حضرت سعید بن زید نے کہا حیا کر، علی مر چکا، تم اب بھی ممبروں پر اس کو لعنت کر۔ یہ حدیثوں میں ہے، میں نے حدیثوں سے نکال کر دکھانا کہ یا یہ دفتر دریا برد کرو یا خدا کا خوف کرو، حسین کی محنت کو ضائع نہ کرو، اس نے اسلام کو بچا لیا کہ یہ کام سارا غلط ہے ہوتا رہا، اور اسی کی برکت ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی ان بدماشوں کے زمانے میں چپ رہے گا، کر نہیں سکتا کچھ، مگر اس سے پوچھو کہ ابو بکر عمر کی خلافت نے حدیثوں کی ایک ہی جیسی، وہ کہے گا نہیں 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 یہ کوئی حکومت اسلامی نہیں ہے، یہ سارا ظلم و زیادتی، یہ حسین رضی اللہ عنہ کے اس فعل کی برکت ہے، ورنہ مور لگتی جا رہی تھی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا۔ امام نے بھی 20 سال صبر کیا، کوئلوں پر لیٹے رہے۔ جو یزید سے شروع کرتے نا کہ اس کو امیر معاویہ نے نامزد کر دیا اس لیے ناراض ہوئے، بالکل جھوٹے، بات پر پردہ ڈالنے کے لیے ملاؤں نے شروع کیا، کہتے ہیں یزید میں کیا تھا؟ میں کہتا ہوں 1000 درجے کا فرشتہ ہوتا تب بھی لانتی تھا، کیوں حکومت پر رہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر؟ اور اس کے باپ نے جس طرح بیعت لی، اس کے حوالے دوں گا کہ کس طرح تلواریں لٹکتی تھی لوگوں کی سر، بخاری شریف سے نکال کے دوں گا۔ خدا کے بندو حسین رضی اللہ عنہ کی بقدری کرتے، اگر نہ ہوتا مسلمانوں کا چہرہ سیاہ ہو جاتا کہ جب دین برباد ہو رہا سارے چپ رہے، یار رسول اللہ کا بچہ بھی چپ رہا، وہ نہیں چپ رہا، اس نے صاف اعلان کیا کہ سب باطل، یہ حکومت غیر اسلامی ہے، جو ہو رہا دین کے خلاف ہو رہا۔ نمازیں دکھاؤں گا، تو عید کا خطبہ پہلے کر دیا کہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، علی پر لعنت نہیں سنتے، سنوانی ہے، نماز تو پڑھ کر جائیں گے۔ جمعے کے خطبے میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی تابعی آپس میں باتیں کرتے تھے، وہ کہتا ہے ایک طرف تو حکم ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا اس کو بھی نہ ٹوکو، چپ رہو، جو میں یہ کیوں بولتے؟ اس نے فرمایا یہ خطبہ کہ یہ لوگ علی اور حضرت ابن زبیر کو لعنت کرتے تھے، اور رنج میں آ کر یہ کہتے ہیں لعنت نہ کرو، جاؤ ابن حزم سے پوچھو، ان سے بڑے محدث ہو تم اور خاندان بنو امیہ سے۔ اس نے خود کہا کہ لانا لائنا، جو علی اور ابن زبیر کو لعنت کرتے تھے اللہ ان پر لعنت کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ علی اور ابن زبیر جیسے صحابہ پر لعنت کرتے۔ یہ بد رسم انہوں نے شروع کی اور ممبروں پر ہوتی رہی، جس غریب نے انکار کیا سر اڑا دیا گیا۔
حجر ابن عدی جیسے صحابی راہب و صحابہ رسول اللہ، حضور کے صحابہ میں درویش کیوں مارا گیا؟ کیا امیر معاویہ نے اس کے سامنے پیش کیا؟ اس نے کہا کب میں تیری بیعت سے منعرف ہوا، میں اور میرے ساتھی اسید پر کیا ہے میں جو حسن نے کیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، بچنا ہے تو علی پر لعنت کر۔ انہوں نے کہا یہ کفن بچھے ہوئے اور قبریں کھدی دکھا کر تم چاہتے ہو کہ جس سے ساری عمر محبت کی ہے اس پر لعنت کرے؟ جاؤ قتل کر دو اور اپنے ساتھیوں سے کہہ اللہ میرا یہ کپڑے نہ اتارنا، خون آلود، میں اسی طرح پلس رات پر اس سے ملوں گا۔ جاؤ اٹھاؤ صحابہ کرام کے حالات اور پڑھ لو کہ حجر ابن عدی غریب کس طرح مارا گیا۔ یعنی واجب رسمیں شروع کر علی پر لعنت، جو اگر نہ ہوتا اور اس کا باپ نہ ہوتا۔ میں ساتھ کہتا ہوں ابو طالب اسلام لایا یا نہیں لایا، کوئی مسلمان کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو طالب کا سہارا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو نصیب نہ ہوتا، پتہ نہیں دین کا کیا حال ہوتا۔ خدا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 7 آدمیوں نے اعلان کیا تھا ہم نے اسلام کا، ابن ماجہ میں، رسول اللہ کو بچا لیا اللہ نے آپ پہ چچا کے ذریعے۔ کوئی ابو طالب کی زندگی میں انگلی نہیں کر سکا، جو تکلیفیں دی آپ کو اس کے بعد دی۔ اور علی اگر نہ ہوتا تو آپ دیکھتی ہیں آپ کے بستر پر لیٹا، جنگ بدر میں جتنے مارے ہیں فرشتے نکالو کس نے مارے ہیں، اور یہی بھگتا بعد میں علی اور اس کی اولاد۔ دکھ کیا تھا؟ ان کے بچے مسلمان ہو گئے جن کے والد اور دادے قتل کیے تھے، وہ اسلام لے آئے مگر دلوں میں وہی عرب والا رنج تھا کہ علی نے اور اس نے ہمارے بڑے مارے ہیں، وہ اس سے کچھ بدلا لیا، کچھ اس کی اولاد سے لیا، اس کے لیے وقت نہیں، بس اشارہ میں نے کر دیا۔ تو دین جس کو تم دین سمجھو، نماز روزہ حج کا وہ بھی نہیں لینے دیا، باقی تو جو عدل و انصاف اور حق کہنے کی بات وہ تو بالکل ختم کر۔